میں ہوں عبدالستار خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز وائز۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ ابھی 5 مہینے پہلے فیض آباد دھرنے کی باز گشت تھمنے نہیں پائی تھی کہ آج ایک مرتبہ پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کے نرخے میں آ گئے ہیں ملک کے مختلف حصوں کے اہم خارجی اور داخلی راستے، جس میں لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد ہے۔ جو فیض آباد کا معاہدہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تحریک لبیک کے کارکنان کا اور عمائدین کا یہ کہنا ہے، اور اس کے جواب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ریاست ایک مرتبہ پھر ایک معاہدے کی طرف جائے گی؟ اور کیا وہ معاہدہ اسی طرح کا معاہدہ ہوگا جو آج گلے پڑا ہوا ریاست اور حکومت کے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی علی بابا اور 40 چور کی۔ علی بابا اور 40 چور اس لیے کہا جائے گا، آج میاں نواز شریف صاحب نے JIT کی پروسیڈنگز کے بعد آپ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب 40 ایسے انویسٹیگیٹر جن کو وہ نامعلوم افراد کہہ رہے ہیں، جنہوں نے JIT کے جو رپورٹ بنی تھی اس میں مدد کی تھی JIT کے 6 ممبران کی، اور بقول ان کے کہ جنہوں نے مجھے اس حال میں پہنچایا کہ وہ کون ہیں لوگ۔ وہ JIT کے واجد ضیاء سے پوچھتے رہے کہ آپ JIT کے سربراہ ہیں، ملک کے سربراہ نہیں ہیں، مجھے بتایا جائے کہ 40 انویسٹیگیٹر کون ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ تیسرے حصے میں جائیں گے کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران آج سپریم کورٹ نے مشروط کر دیا ہے PI کی نجکاری کو عدالت کے حکم کے ساتھ، اور یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی موجودہ اور سابقہ CEO ہیں، MDs ہیں PIA کے، وہ عدالتی اجازت کے بغیر ملک کے باہر جا نہیں سکتے۔ اس کے بعد بات ہوگی کے الیکٹرک کی، کہ کے الیکٹرک کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا، پانی اور بجلی کو ترستے ہوئے کراچی والوں کی بات۔ لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ جی زاہد حسین صاحب، یہ 45 دن رہ گئے غالباً اس حکومت کے، تو جاتے ہوئے میرے خیال میں یہ اس وقت کی موجودہ حکومت میرے خیال میں کوئی رسک لینا نہیں چاہے گی، اور اگر وہ رسک لینے کو تیار نہ ہوئی، وہ سمجھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو بفرے ہوئے کارکنان کو چھیڑا تو ایک اور نہ مصیبت گلے پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو 2018 کا الیکشن اور پہلے بھی ان کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اس مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو پہلے ایک ٹلٹ رہتا تھا، جو ووٹ پڑتا تھا تو ان کی جھولی میں جاتا تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ اب ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ووٹ ہم سے، ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اصل بات وہی آتی ہے کہ پہلے بھی جو ہے جب آج سے جو ہے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے جب انہی لوگوں نے جو ہے مولانا رضوی نے اور ان کے ساتھیوں نے جب اسلام آباد کو بلاک کیا تھا، تو اس وقت بھی جو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ کوئی حکومت چاہے وہ 45 دن باقی رہ گئے ہوں یا 4 مہینے باقی رہ گئے ہوں، وہ خوف کی فضا میں حکومت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ریاست ہے، یہ بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ جو ہے اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کو خطرہ ہے، اگر اس قسم کے جو ہے تنازعات یا ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں پرتشدد کارروائیاں اگر جاری رہتی ہیں، تو صرف حکومت کا مسئلہ نہیں آتا ہے، یہ اس ملک کے شہریوں کا مسئلہ آتا ہے، اس ملک کے جو قانون کی حکمرانی کا مسئلہ آتا ہے کہ آپ کس طرح سے اجازت دیتے ہیں۔ ایک دن کے لیے بھی کوئی حکومت ہوتی ہے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے اگر جو جس کو کہتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی جہاں بھی چیلنج ہوگی اس کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو روکے۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ اس کی خرابی جو آج ہو رہا ہے وہ ایسا لگتا تھا پریڈکٹیبل تھی، یعنی یہ کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ اچانک یہ آپ نظر آنا شروع ہوا جب آپ نے یہ معاہدہ کیا گیا تھا، جو کہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انلیگل انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں جو ہے معاہدہ ہوا تھا تو اتنی شرمناک بات تھی کہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کم واقعات ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ پاک کے ریاست کے تمام ادارے ایک ایسے لوگوں کو جنہوں نے ملک کی جو یہ ہے ایک لحاظ سے جس کو قانون کے سے وائلیٹ کیا ہو، اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس میں دستخط کس کے تھے؟ وزارت داخلہ کے، اس میں دستخط تھے ISI کے، اور یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا تھا کہ حکومت کا کوئی ادارہ جو ہے اس پہ دستخط کر رہا ہو، اور آپ نے جو ہے اس پہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اتنی کمزور ریاست تھی کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر کارروائی کرتی ہے، آپ نے اس کے ساتھ دستخط کر دیے؟ جب ایک دفعہ دستخط کرتے ہیں، میں تو اس کو ہمیشہ میں نے کہتا تھا کہ ایک سرنڈر ڈاکومنٹ میں، تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا تسلسل ہے۔ نہیں تو اب تو زاہد صاحب وہ ہو گیا نا، تو اب تو آئی تھنک ان کو پھر دوسری دفعہ بھی سرنڈر کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ملک کے اتنے حصوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں تو اب آپ کہاں پولیس ایکشن کریں گے؟
اور وہ ان کو ہٹائیں گے تو اب آپ کو دوسری دفعہ سرنڈر کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اس وقت چوائس تو نہیں ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں وہی بات آتی ہے نا کہ دیکھیں سرنڈر اس لیے آپ جو ہے کرتے ہیں. ایک مثال یہ ہے, اس کو لاہور میں ان کا دھرنا جو ہے وہ 15 دن سے جاری تھا, اور پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسے علاقے میں جو لاہور کا گنجان ترین علاقوں میں سے آتا ہے, جس میں شہریوں کا آنا جانا بھی جو ہے اس پہ بند کیا. آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو ہے اس کے خلاف, مولانا رضوی کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ داخل کیے ہیں. آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہے, حالانکہ وہ بیٹھے ہوئے داتا دربار سے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی چوائسز ریاست کی کم نہیں ہوتی ہے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ یہ طے کر لیں کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے نبٹ سکتے ہیں, اس کے لیے سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ جو آپ کو اس وقت تقسیم نظر آتی ہے اداروں کی, وہ ختم ہونی چاہیے. نہیں بٹ دیکھیں نا زاہد صاحب, وہی بات پھر دوبارہ ہو جائے گی نا کہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پنڈی کے اندر مسئلہ ہوا تھا محرم کے دوران. وہ ایک شہر کے اندر ایک بہت اسپیسیفک انسیڈنٹ تھا, فوراً کرفیو امپوز کر دیا گیا, انہوں نے اس کو ہینڈل کر لیا. میرا تو سوال یہ ہے کہ اب جب سچویشن اتنی خراب ہو جائے جتنی اس انسیڈنٹ میں ہو گئی ہے, اور وہ اگین وہی بات کہ ہم کہاں سے شروع کریں کہ غلطیاں کہاں سے ہوئیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک دفعہ تو اگریمنٹ سائن ہو گئی, اب وہ کہہ رہے ہیں لیو اپ ٹو یور اگریمنٹ. تو اب اس وقت جب نیگوسیشنز فیل ہو چکی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اب سڑکوں پہ بیٹھ گئے ہیں ہر جگہ, تو اب دوبارہ تو آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اس میں ایک اور چیز تھی جو میں پہلے بھی ایک دفعہ اسی شو میں کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے چاہے وہ ایک خودکش بمبار ہو چاہے اس طرح کے لوگ ہوں, جب وہ اپنی جگہ سے ٹھکانے سے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو روکنا بنسبت آسان ہوتا ہے. اگر وہ نکل پڑا ہے نا تو پھر ہر سٹیجز پہ ریاست کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, حکومت کے لیے مشکل بننا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ 11 دن سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, 11 دن سے حکومت کیا کر رہی تھی کہ بھئی آپ نے ان کا اجتماع نہیں ہونے دینا. وہ نسبتاً ایک ٹیکٹیکلی اگر آپ چلیں نا تو وہ نسبتاً آسان ہے. آپ نے ٹارگٹ کتنا بڑھایا, یہ 40 لاکھ لوگ ہیں, یہ کتنے لوگ ہیں, آپ نے اس کے آپ کی اسٹریٹجی ایوالو ہی نہیں کر سکے انتظامیہ کی کہ آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں ایکٹیوسٹ, ان کے گھر یہ ہیں, یہ ان کے ٹھکانے ہیں, وہاں پر آپ بلاک کر دیں ان کا نکلنا. وہی تو میں آپ سے دونوں سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگ جو باتیں کریں وہ یہی ہے کہ وہ جو روکنا چاہیے تھا, اب اگر نہیں روکا, میں یہ اب کہہ رہی ہوں کہ اب تو اور کوئی آپشن ان کے پاس رہے گا نہیں سوائے سرنڈر کرنے کے, کیونکہ اب تو وہ ہر جگہ پھیل گئے. آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کو کیسے ہٹائیں گے. ہاں صرف اتنی سی بات نہیں کہ چونکہ آپ نے دستخط کر دیے تھے, ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کو جو ہے سب نے تسلیم بھی کیا. اس کے بعد جو ہے سب کو اندازہ تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. تو بات وہی آتی ہے کہ ایسے ہوتے موقع کہ آپ چیز کو پریمپٹ کرتے ہیں. پریمپٹ سے مطلب یہ, اگر فرض کی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے غلط ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دیا, سرنڈر کر دیا, تو آپ کو ہر قدم پہ سرنڈر کرنا پڑے گا. بات یہ آتی ہے کہ جب یہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ تیاری دوبارہ کر رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے آپ کے اس سے پہلے ہزاروں ایسے واقعات ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر, اس سے زیادہ شدید ہو چکے ہیں, جہاں پہ آپ نے پریونٹیو ایکشن کے ذریعے جو ہے اس حد تک کو آنے سے روکا تھا. تو زاہد صاحب میں تو وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جب پریمپٹ نہیں کیا اور سچویشن اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, اب آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اب بھی کر نہیں, ویسے پہلا جو کریک ڈاؤن ہوا تھا نا, جو وہاں پر جب فیض آباد میں جو ہوا تھا, وہ جو رپورٹر وہ کور کر رہے تھے نا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہاف ہارٹڈ تھا. یہ پولیس آئی ہے, چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا لیا ہے, جب ان کے قریب پہنچے ہیں جہاں ان کا کام بہت آسان ہو چکا ہوا تھا, ان کا ہدف ان کے سامنے تھا, وہاں سے انہوں نے ریٹریو کیا. اب دیکھیں نا, ایک موب ہے جو دیکھ رہا ہے کہ پولیس ایکشن میں آ چکی ہے, ریاست ایکشن میں آ چکی ہے, وہ گھبرائی ہوئی ہے, وہ سمری کے بھی آخری لمحات میں آ چکے ہیں, آپ وہاں پہ خود ریٹریو کریں تو اس کا مطلب آپ نے حوصلہ بڑھا دیا. آپ نے اس کے جو ہے ہتھیار چھین, مطلب بات یہ کہ پولیس کو آپ اس کے علاوہ آپ نے جو ساری انٹری پوائنٹس تھے وہ بھی بلاک نہیں کیے اور آ گئے لوگ. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ پولیس اس کو ہینڈل کر سکتی تھی, آپ نے پولیس کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے. اب وہ جب وہ سٹنگ ڈک ہو کے رہ گئے تھے, جب کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے ہیں, تو خوف, ایک ڈیٹرنس جو ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے خوف ہوتا ہے. جب ایک دفعہ خوف آپ نے نکال دیا ان کے لوگوں کے, جو موب کے ذہنوں میں, ان کے حوصلے کتنے بڑے ہوں گے اس مرتبہ. ان کے حوصلے اگر 100 بندہ تھا, اس مرتبہ 1000 بندہ ہوگا. کہ آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کو وہ کیسے ٹھیک کریں گے سوائے
सरेंडर करने के, मुझे आप ऑप्शन नहीं अभी भी करके तो देखे ना, आपने किया ही नहीं। आपने क्या किया है? देखो आपने किया ही नहीं कुछ, ये तो तय कर लिया ना। पहले नहीं किया तो अब भी नहीं कर पाएंगे, यही तो मैं कह रही हूँ। आप देखें ना, आपने पहले नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ रहा है। अब आपके लिए ऑप्शन को नहीं रहेगी कि अब आपको करना पड़ेगा। ये चैलेंज जिस दिन उन्होंने कर दिया तो मैं यकीन करना पड़ेगा। आप दो अलग अलग चीज बात करी ना। आप कह रहे हैं कि ये चीज करेंगे, एक तो अलग बात हुई, ठीक है हम भी कहते हैं कि वो इतनी कमजोर आपकी वो रियासत बन गई है, लेकिन ये कहना सही मेरे ख्याल सही नहीं होगा कि आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये रियासत जिस पोजीशन में इस वक्त है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकती। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इन्होंने नहीं ना किया तो भुगतना पड़ गया, तो अब दोबारा इनको पता होना चाहिए कि पहले वाला अगर रास्ता अपनाएंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा, दोबारा भुगतेंगे, फिर 30 मतलब यही भुगतते रहेंगे, फिर इसी को भुगतते रहेंगे, हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद, हर 2 महीने बाद इसी को भुगतते रहेंगे। तो इसका आना पड़ेगा ना। ये खौफ जो है ना, आपने एक दफा निकालना है। खौफ को रहने दिया ना, खौफ रहने हमारा तो काम यही बढ़ जाता है। भाई इस खौफ को खत्म करो। मैं ये तो बिल्कुल नहीं आपसे कह रही कि जो लोग आप बात कर रहे हैं वो गलत है, और मैं ये नहीं कह रही कि आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसमें कोई लूप होल है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो जिस तरह हुकूमत ने इस चीज को हैंडल किया है पहले दिन से लेके आज तक, उससे मुझे खदशा ये है कि ये आगे भी यही करते रहेंगे और यही सरेंडर पे उसके बाद सुने, मैं ये कह रही आती है कि अगर एक गलती हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है, एक आपने तबाही फैलाई है, तो उससे कुछ सबक भी हासिल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी वक्त गया नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी अपने एक्ट को करें। नहीं जाहिर साहब, ये देखें ना, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे जब नाकाम होते हैं ना तो अवाम ज्यादा डर जाती है। कहती है कि ये नहीं रोक सके, अगर ये नहीं कर सके तो अवाम चाहे 1 करोड़ है 2 करोड़ है तो सहम के घर बैठ जाएगी। आधा वक्त अवाम तो हर वक्त इन लोगों से डरी होती है ना, क्योंकि वो रियासत का हाल देखती है। तो मैं तो यही तो आपसे कह रही हूँ कि ये रियासत जो है इसने इस दफे भी कुछ नहीं करना। हमारा कहना तो बनता है ना, हम कह तो सकते हैं ना कि रियासत को चाहिए कि रियासत पहले देख चुकी है कि सरेंडर करने से क्या हुआ, बात आगे बढ़ गई, हौसले उनके बढ़ गए, अब वो पूरे मुल्क को लॉकडाउन करने की पोजीशन में आ गए और उनको कर लिया है। बड़े करने में आ नहीं गए, उन्होंने कर लिया भाई। देखिए इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर कर लिया तो फिर कर ही लिया। फर्क बहुत पड़ता है। देखिए एक और थोड़ी सी चीज आती है कि ठीक है, इन्होंने जब पिछली दफा कई जगहों पे हमले शुरू कर दिया, अब मैंने देखा कि पुलिस वाले बेचारे उनको तो आपने कहा था कि कुछ भी हथियार इस्तेमाल को तो लाई की। एक और वाकया कहीं और हुआ था जिसमें 4 सिर्फ रेंजर्स के थे जो हथियार थे उनके पास, और ये मॉब आया। मैं फुटेज आपके पास कहीं ना कहीं होगी, मॉब आता है 50, उन्होंने हल्के से एक सिर्फ रेंजर को, एक सिपाही को हाथ लगाया ऐसे करके। उसके बाद जो उन्होंने पिटाई की वो मॉब का कहीं पता भी नहीं चला। तो बात ये है कि जब आपके पास रियासत के पास हैं अभी भी वसाइल, अगर ये है कि आप ये चीज़ ना करें कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है, उस बंदे की पिटाई हो रही है और वो अपनी हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं कर सकता है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन यही रियासत के जो इदारे हैं, फर्ज की जैसे रेंजर्स का वाकया था, क्या उसके बाद किसी की हिम्मत पड़ती कि जो है वो करता? जाहिर साहब, रात को जब घर जा रहे होते हैं, हम घर जा रहे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, एक कांस्टेबल जब अपनी अथॉरिटी हमें दिखाता ना तो हम जैसा बंदा भी सहम जाता है। हमारी न्यूसेंस वैल्यू इवन देन हम लोग सहम जाते हैं। तो ये मामला और नहीं था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम दूसरे हिस्से में जाके बात करेंगे अली बाबा 40 से। और ट्वीट कर रहे हैं नून लीग के लोग, वो 40 चोर, वो 40 इन्वेस्टिगेटर जो नवाशी साहब पूछना चाहते हैं कि मुझे बताया जाए उन नामालूम अफराद का जिन्होंने JIT की रिपोर्ट मुकम्मल करने में JIT की मदद की थी। इस पर बात होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बनी है उसमें 40 लोग जिनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, उसकी ऑथराइजेशन किसी ने दी। 30 इन्वेस्टिगेटर्स और 10 उसके जो बाकी स्टाफ मेंबर ने, टोटल 40। कौन थे ये लोग, कौन से महकमे से आए थे, किसने वो लोग फराहम किए थे JIT को, उनको ये किरदार क्यों कर सौंपा गया? जब वाजिद ज़िया साहब से पूछा जाता है कि ये कौन लोग थे, तो वो कहते जी कि ये मैं नहीं बता सकता। आप इस मुल्क के मालिक तो नहीं हैं, आप JIT के हेड जरूर हैं, लेकिन इस मुल्क को, कौम के मालिक तो नहीं हैं आप। इसका कौम जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये मुकदमा है, मरियम भी जानना चाहती है इसके खिलाफ ये मुकदमा है, और ये नामालूम अफराद कहाँ से आए थे।
ویلکم بیک ٹو دا شو. نواز شریف صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ 40 لوگ جو تھے نامعلوم افراد، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں، کون سا ریاستی ادارہ تھا جس نے یہ دیے تھے، کس حکم پہ انہوں نے یہ کیا ہے. یہ اب پھر وہی پبلک کنزمپشن، وہ پھر اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ ان لوگوں کے لیے بڑی اچنبے والی بات ہوگی کہ ہاں 40 بندے تھے اور یہ 40 بندے کیا کر رہے تھے، اصل میں تو 6 بندے تھے. تو بہرحال جو لوگ انویسٹیگیٹر ہیں یا جو کام کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ایک انکوائری میں ایٹ این ایوریج 7 سے 8 یا 9 10 بندے انگیج ہوتے ہیں. یہاں تو 32 کیسز تھے. 32 کیسز کے لیے یہ محل تعداد میری نظر میں کم تھی. بہرحال میرے خیال میں انہوں نے محکمے کا نام لیا اور میرے اپنے اندازے کے مطابق جو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے 40 افراد کی جو بات کی ہے اور کہا ہے کہ کس محکمے سے آئے تھے. تو کل انہوں نے میرے خیال میں ایک اور بات کی تھی کہ یہ 2 محکمے کے لوگ بیٹھے تھے تو ان کا کیا کام تھا JIT میں. میرے خیال آج اشارتاً اسی محکمے کی طرف بات جا رہی ہے کہ شاید وہاں سے آئے تھے، لیکن وہاں سے انویسٹیگیٹر نہیں آئے تھے. بہرحال انویسٹیگیٹر یہیں کے تھے، وہاں سے کوئی انویسٹیگیٹر نہیں آیا تھا. بہرحال اگین پھر پبلک کنزمپشن. اصل بات تو وہی آتی ہے کہ یہ تو اب ماضی ہو گیا. JIT کی جو ہے تحقیقات ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کو ایک چیز بھول جاتے ہیں جب یہ پوچھتے ہیں کون سے لوگ تھے. تو جب سپریم کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا جب JIT بنی تھی تو ایک اس میں ایک کلاس تھا جس کے تحت شاید کانسٹیٹیوشن کا 194 جو کلاس تھا اس کے تحت جو ہے ہر تمام ادارے جو ملک کے تھے، ریاست کے جتنے ادارے تھے، ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ JIT کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. تو دوسری بات ہے اس میں کوئی اچنبے کی بنیاد نہیں تھی. جتنے بھی تھے اور کن لوگوں نے جو ہے مدد کی وہ بھی سب کو اندازہ، لیکن ان کو یہ شاید بھول گئے کہ جتنی کمیونیکیشن ہوئی ہے غیر ملکی جو اداروں کے ساتھ تو وہ ساری کی ساری فارن منسٹری کے تھرو ہوئی ہے. جتنی ریکویسٹ گئی ہے کہ مختلف اداروں سے باہر کے کہ کوآپریشن کی یا اطلاع کرنے کی، میوچل لیگل اسسٹنس سب جو ہے لیگل اسسٹنس وہ سب کی سب جو ہے فارن آفس کے تھرو گئی تھی. ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح سے دوسرے ادارے بھی جو اس میں آئے تھے. اصل بات یہ آتی ہے کہ JIT کا جو مسئلہ تھا یا تو آپ پہلے طے کرتے. جب JIT بن رہی تھی اس وقت آپ کو یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ جو MI یا ISI کے لوگ جو ہیں اس میں ہمیں منظور نہیں ہے شرکت ان کی. ارے اس وقت تو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. بٹ میں صرف یہاں ایک تھوڑا سا مختلف سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو پبلک کنزمپشن کے لیے اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ JIT بنی اور اس میں کون لوگ تھے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. میں تو تھک گئی سن کے یہ باتیں روز کی. I mean you know after a while you say کہ اچھا صحیح شاید نہیں، وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جائز شکایت بھی ہے میاں صاحب کی کہ ان کے خلاف شاید کچھ فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں اور زیادتی کری ہے، مگر میں یہی تو پوچھوں کہ اگر میں تھک گئی ہوں تو کیا سچ مچ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ صرف یہ سن کے گیلونائز ہو رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں تھک سکتے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں، ان کا تھکنا نہ تھکنا اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا کچھ انہی کے لیے ہو رہا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جائیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے ووٹرز بھی اب دیکھیں نا وہ عجیب سی. اب دیکھیں امجد پرویز صاحب جو میخل مریم نواز کے وکیل ہیں، وہ آج اس کو کہہ رہے تھے واعظ یاغ کو کہ جناب جو ٹرسٹ ڈیڈ مریم نواز نے دی تھی تو انہوں نے کہا تھا اوریجنل ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مریم نواز کو کاؤنٹر کیا تھا کہ یہ اوریجنل ہے یا نوٹرائزیشن ہے. اب دیکھیں وہ وکیل بات کیا کر رہا ہے، پوچھ کیا رہا ہے کہ مریم نواز نے تو کہا تھا کہ یہ اصلی ڈاکومنٹ ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ نے کنفرنٹ کیا تھا مریم نواز سے کہ یہ اصلی ہے کہ نوٹیشن ہے؟ یہ تو نوٹرائزیشن ہے. اب دیکھیں اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ نے ایسی باتیں کرنی کہ آگے سے جو جواب آئے گا آپ نے اس کو پبلک کنزمپشن کے لیے تیار کر کے رکھنا. وہی بات آتی ہے ستار کہ یہ جو ہے کہ یہ سیاست کا ایک حصہ ہے. ایک کیمپین جو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے جو ہے ان کے خلاف جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، انتقامی سیاست ان کے خلاف جو ہے وہ بن رہی ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات میں عارفہ کی صحیح ہے کہ جو ہے ایک چیز جو آپ اتنی دفعہ کہیں تو بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کہیں گے لوگ شاید یقین کرتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ 50 جگہ ہر روز یہ بات کریں گے تو شاید لوگوں کو زیادہ جو ہے یقین. لیکن یہ بات بھی آتی ہے کہ جب لوگ بار بار ایک ہی چیز کو سنتے ہیں تو اس کی ایک وقت بھی ختم ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ بھی ختم. اور آپ ایک دوسری چیز بھی دیکھیں نا، دیکھیں ہم نے کتنی دفعے یہ بات کی ہے کہ جو کرپشن کیسز تھے PPP کے، جو یا کہانیاں چھپی 90s کے اندر PPP کی الیجڈ کرپشن کے بارے میں،
اس سے ایک تاثر تو کریٹ ہو گیا پنجاب کے حوالے سے کہ پی 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 کے جو حکمران ہیں وہ بہت کرپشن میں انوالوڈ رہتے ہیں. صحیح غلط کی میں بات نہیں کری, میں صرف ایک وہ پرسیپشن کی بات کری ہوں, اور اس پرسیپشن کی وجہ سے امنگ ادر ریزنز پی 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 کے جو ووٹر ہیں پنجاب میں وہ بہت کم ہو گئے. تو میں صرف اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی بات کہ یہاں بھی کچھ ایک ویسا ایک پروسیس مجھے نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا, پنجاب کے اندر پہلے نیب کی کارروائی شروع ہوئی, اس کے بعد سپریم کورٹ بھی وہاں پہنچ گئی, پھر یہ کیس پینما کا کتنا لمبا چلا. یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو کام کرنا چاہ رہے اس کے فائدہ ان کو نہیں پہنچے. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اگر ان کے کچھ ووٹر ہیں جو اس سے بہت ہم کہہ رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بہت جیالے بنتے چلے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی ووٹر ہوں جو یہ کہیں کہ نہیں یار کچھ تو ان کی گڑبڑ ہے. یہ کئی دفعہ سو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال ان کا ٹارگٹ جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کا, وہ نون کے حلقے ہی ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپسی بھی بات کریں گے. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے عدالتی حکم کو مشروط کر دیا گیا, اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. پی آئی کی نجکاری کو عدالتی حکم کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. آج سپریم کورٹ میں میاں نثار صاحب نے کہا کہ جتنے بھی سابقہ ایم ڈیز, سی ای اوز, وہ عدالت کے حکم کے بغیر ملک سے باہر نہیں جا سکتے. دیکھیں, یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں میرے خیال کچھ اچھے کام کرتے ہیں, اس کے بعد کچھ ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ہر چیز کے یعنی ایسا لگتا ہے بہت ہی پاپولسٹ سی ایک سی چیز بنتی جا رہی ہے. دیکھیں, پی آئی اے میں نقصانات وے سب کو پتہ ہے کیا ہوا, لیکن اصل چیز جو آتی ہے یہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. آپ نے پرائیویٹائزیشن کو بند کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ایگزیکٹو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. یہی ہوا نا, ایگزیکٹو کا یہ جو فیصلہ کرنا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا, وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ جو ہے کس وقت کس کو پرائیویٹائز کرے کس کو نہیں کرے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ جو آپ پہ لاسز تھے, کیا عدالت اس بات کو کر سکتی ہے طے کہ وہ اس کی وجوہات کیا تھی, یا کرپشن ہی صرف تھی یا کچھ اور تھا؟ مسئلہ یہ کہ ایسی چیز پہ ہاتھ ڈالا ہے جنہوں نے جس کا کوئی بھی ایک لحاظ سے ریزولوشن نظر نہیں آتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 10 سی او کو جو آپ نے کہا کہ ای سی ایل پہ آپ کر لیں, بات یہ کہ صرف یہ جو سی او رہے تھے ان کا قصور تھا. دنیا بھر میں اس کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ پی آئی اے میں بہت کچھ ہوا ہوگا, لیکن یہ بات بھی ہے کہ ایک وقت میں بہت ساری ایئر لائنز جو ہیں وہ لاسز میں چل رہی تھیں. اس کی مختلف وجوہات تھیں, یہاں تک کہ جو ہے ایمریٹس یا جو گلف ایئر لائنز جو تھیں ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آج کل ٹاپ ایئر لائنز ہیں, ان میں بھی جو ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو اکنامکلی جو ہے سسٹین کر سکیں بیکاز آف دا ہیوج سبسڈیز جو ہے ان کے اسٹیٹ کی طور پہ ملتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ کیسے کہ جو پی آئی اے کو نقصان پہنچایا ہے وہ ملک کا دشمن ہے, اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو ہے یہ کام جو ہے ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتی ہے تحقیقات. اس میں آئی تھنک میرے خیال میں جو مجھے سب سے ایک بری لگی یا خوف کی وہ ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں جو ایگزیکٹوز آتے ہیں ان کو کرمنلائز مت کریں. ہاں بالکل صحیح ہے. یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ نے فوراً فیصلہ کیا کہ ایک جگہ پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, اور وہ گڑبڑ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے, کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے کچھ اس قسم کے اقدامات کیے کہ جیسے یہ جو لوگ تھے انہوں نے ضرور کوئی گڑبڑ کی ہے, ان کو آپ ای سی ایل پہ ڈال دیں, یہ کر دیں. دیکھیں, اگر ہمیں پھر اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگ جو ہوں گے وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنا چاہیں گے, اور ایونچولی صرف 2 نمبر لوگ جو جانتے ہیں کہ ہم
یہ اس پوزیشن پہ آئیں گے اور ہم تھوڑے سے پیسے بنا لیں گے, اس کے بعد اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو کوئی بات نہیں, بیکاز اٹس ہوا تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ کرپٹ ہے, بہت یہ کرپشن کی وجہ سے خسارہ نہیں ہوتا. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے یہ ایک اقدام آج اٹھانے کی بات کی ہے نا, قدم اٹھانے کی کہ جی ہم ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیں, یا بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے تو ضرور کچھ گڑبڑ کی ہے. نہیں, میں دوسری طرف جا رہا ہوں کہ ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ کرپشن کی بات نہیں ہو رہی, ایک خسارہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. نقصان کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ کرپشن نہیں کی اس نے, وہ ناہلی بھی تو ہو سکتی ہے, اس کی انکمپیٹنسی. مینیجریل سکل اس کے پاس نہیں ہے, مارکیٹنگ کا اسے نہیں پتا, سیلز کا اس کو نہیں پتا, آپ نے اس کو بٹھا دیا وہاں پر. صرف یہ کہتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ بے شمار اس طرح کی رپورٹس ہیں پی آئی اے کے ایک ایک ایسپیکٹس کی, ایک ایک سیکشنز کی. بہرحال جو کچھ بھی کہا جاتا رہا, پی آئی سے ریکویسٹ کی جاتی رہی کہ جناب آپ کے ان معاملات میں اتنے بلین ہیں, اس معاملات پہ اتنے بلین ہیں, اس معاملات پہ اتنے بلین. 6-7 ایسی چیزیں ہیں جس میں اداروں نے کہا ہے کہ جناب آپ انکوائری کریں. پی آئی اے 1.5-2-2.5 سال سے انکوائری کے لیے پی آئی اے اپنے بندے سپیئر ہی نہیں کر سکی. آپ انکوائری شوق سے کروائیں, مگر آپ اس سے پہلے تو فیصلہ نہ کریں نا, یا آپ لوگوں کے اوپر یہ وہ تو نہ کریں کہ یہ ضرور غلط ہے. اس کا جواب کون دے گا کہ پی آئی اے اپنے بندے, پی آئی اے ہی کے بندے جو کہا گیا تھا کہ آپ ان سے انکوائری کرائیں, وہ پی آئی اے نے کہا ہے 6-7 ایسی انکوائریز ہے جس میں بلین انوالو ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں, ہم بندے سپیئر ہی نہیں کر سکتے. اچھا بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ, اور دوسری اور بھی ہے یہ جو ہے ایئر لائنس کا مسئلہ جو ہے دنیا بھر میں. آپ کی برٹش ایئر ویز جو ہے وہ سالے میں تھی, انہوں نے اس کے اوپر اقدامات شروع کیے جو کچھ بھی کرنے تھے. آپ کی جو ہے 2006 کے بعد جو آئل پرائس دنیا میں بڑھنی شروع ہوئی تھی, جس کے 140 لیٹر اس پہ ڈالر پر بیرل ہو گئی تھی, اس وقت جو ہے بیشتر ایئر لائن جو تھی دنیا کی وہ بیٹھ گئی. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پی آئی اے میں بہت ساری اور خرابیاں بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز طے کر لی کہ اس کی وجوہات XYZ ہے آپ کی لاسز کی. ایک میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے کہا جی 2002 تک جو ہے وہ پی آئی اے کے پاس ایک پروفٹ تھی 1 ارب روپے سے زیادہ کی تھی. مسئلہ ایک کو ذرا فیکٹرز اور بھی ذرا دیکھ لینا جو آپ نہیں کر سکتے ہیں, اور فیکٹرز بھی, اکنامک فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اس کی مس مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ کے اوور اسٹافنگ. صاحب یہ جو بات آپ نے کی نا, از اے ہیوج ایشو. پی آئی اے کے اندر اوور اسٹافنگ از اے ہیوج ایشو, اور اس کو کوئی حکومت ایڈریس نہیں کر سکتی, وچ از وائی وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائز ہو جائے. سوری میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. $140 پر بیرل پہ آپ گئے, $60 پر بیرل پہ جب گیا ہے یہ, تو واحد ایئر لائن پی آئی اے کی تھی جو لاس پہ جا رہی تھی. باقی دنیا کی ساری ایئر لائنز پروفٹ میں. جب $60 پر بیرل پہ گیا ہے, یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے کہ ایک اس وقت میں جب دنیا کی ساری ایئر لائنز پروفٹ میں جا رہی تھی $60 پر بیرل پہ, آپ اس میں بھی آ کے چلیں آپ وہ جو کہہ رہے ہیں, مگر ہم کیا پھر یہ کہہ سکیں کہ آج جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, وہ انکوائریز کنڈکٹ ہو جائیں گی, وہ لوگ پکڑے جائیں گے, اور وہ یہ تو مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے, آپ کو شاید بہتر یاد ہوگا, جب جسٹس افتخار چودھری نے چینی کے معاملے پہ سو موٹو لے لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ کس قیمت پہ بکے گی, اور اس کے بعد کیا ہوا تھا. پرائیویٹائز کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تھوڑا سا کیسے آپ ہر چیز کے اندر جب پرائیویٹائز میں ایک اور معاملہ 45 دن رہ گئے, مطلب یہ ساتھ میں معاملہ, آج یہ بات بھی ہوئی کہ آپ جاتے جاتے ایک اتنا بڑا ڈیسیژن کرتے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قانونی طور پہ آپ نے کوئی حکومت ایک دن کے لیے ہوتی ہے فیصلہ کر سکتی ہے. نہیں, بٹ دیکھیں اگر وہ جو فیصلہ حکومت کا لاسٹ منٹ تھا, وہ جس وقت آیا تھا سب نے کہا تھا یہ ان سے نہیں ہوگا, اور یہ حکومت امبیرس ہوتی, یہ حکومت خود امبیرس ہوتی جب وہ پرائیویٹائز نہ کر سکتی. اب ان کے پاس ایک وجہ آ گئی ہے, وہ اب ان سے کوئی پوچھے گا تو کہیں گے دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا قصور ہے, ہم تو تیار تھے. جو بھی اقدامات کرتی ہے حکومت, وہ ایک میرے اوپر بھی ایک عدالت بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی از خود نوٹس دیتی ہے بریک کا کہتے ہوئے, کہتی ہے ہم آخری حصے میں جا کے بات کریں گے کہ الیکٹرک اور سوئس فیڈرن کے درمیان معاملہ طے نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. بجلی کا نظام درم برم ہے, بجلی نہیں آتی ہے, ہر 2 گھنٹے بعد ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی.
ویلکم بیک ٹو دا شو. زاہد حسین صاحب, کے الیکٹرک اینڈ سوئی سادھنا, آپ سنیں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. نہیں, ایکسپرٹیز نہیں, لیکن ایک بنیادی چیز نظر آتی ہے کہ کراچی کا یہ کہا جاتا تھا کہ الیکٹرک نے ایک مثال قائم کر دی ہے, اور کراچی میں جبکہ ملک کے دوسرے شہروں میں کافی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جس زمانے میں, وہاں کراچی میں صورتحال بہت بہتر تھی. اور یہ انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا جہاں پہ یہ تھا کہ جہاں پہ آپ کے بل دیے جا رہے تھے وہاں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, جبکہ یہاں پہ جگہ بدترین تھی. ہوا یہ کہ جو یہ اچانک جو مسئلہ ابھر کے آیا ہے اس کی کوئی جواز بن کے نہیں آتی تھی. پچھلے کئی سالوں میں جو ہے جبکہ الیکٹرک نے اپنے بہت سارے جو ہے جو ان کی پاور جنریٹنگ پلانٹس تھے ان کو جو ہے گیس میں تبدیل کیا. کہا یہی گیا تھا ان سے کہ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں, زیادہ بہتر کام کریں گے, اور پھر اب معلوم ہوا اچانک کہ سوئی صدرن نے کہا کہ ہمارے پہ گیس نہیں ہے. اور یہ چیز جو آتی ہے کہ شروع میں ایک جو پہلے تنازع شروع ہوا, کہا گیا کہ اس کو سوئی صدرن کی طرف سے کہ ہمارے پاس گیس کی جو ہے کمی ہوئی ہے. پھر بعد میں جو ہے وہ مرکزی حکومت کی طرف سے خیال آیا کہ نہیں جی گیس کی تو کوئی کمی نہیں ہے, اور لیکن کہ اس کے بعد پھر کہا کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا ہے کہ الیکٹرک پہ. اگر معاہدہ نہیں تھا تو اتنے سالوں سے جو ہے وہ آپ کو گیس کس طرح سپلائی کر رہے تھے. تو یہ جو ہے جو کرائسس جو ہے اس میں کئی فیکٹر مجھے نظر آتے ہیں. ایک تو فیکٹر یہ نظر آتا ہے کہ ایک جو اوورآل ہمارے یہاں ایک کیوس اور مس مینجمنٹ کی چیز آتی ہے. ایک تو اس کا ذکر آتا ہے کہ جو ایک لحاظ سے جو ڈپارٹمنٹس کے درمیان جو تنازع ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ایک خاص وقت میں آیا ہے یہ کراچی میں, جبکہ جو ہے وہ آپ کی جو اونرشپ ہے کہ الیکٹرک کی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں شفٹ ہو رہی ہے. شنگھائی کمپنی کا آج یہ خبر بالکل, جس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ سوئی صدرن از جسٹ ٹرائنگ کہ وہ جو بھی پیمنٹ نکلوا سکتی ہے یا کچھ پیرامیٹر سیٹ کر سکتی ہے نئی اونرشپ آنے سے پہلے تو بہتر ہوگا. مگر اس میں جو دوسری بات ہے وہ تو یہی ہے کہ سوئی صدرن کی اور جو کہ الیکٹرک کی بات ہوئی ہے کہ یہ پیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ یہ تو اتنی زیادہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور پروڈکشن کمپنیز اور وہ سب ہوگا, اور یہ ہم نے ابھی تک بالکل اس کو ہینڈل نہیں کیا. کسی بھی حکومت نے نہیں. بجلی کا سارا فوکس ان کا اس چیز پہ رہتا ہے کہ اتنی سپلائی ہے, اتنی ڈیمانڈ ہے, ہم سپلائی کو اتنا بڑھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. جو پیمنٹس کا مسئلہ ہے ان بٹوین سرکولر ڈیٹ کا, اس کا کوئی انہوں نے حل نہیں ڈھونڈا. یہ ایک ابھی کے الیکٹرک میں کراچی میں بری ہے, جب یہاں گرمی شروع ہوگی تو یہاں بھی شاید اس قسم کی باتیں شروع ہو جائیں. اور تیسری بات یہ ہے جو آج وہ آرٹیکل میں تھی کہ آپ یہ کر نہیں سکتے کہ پیمنٹ کی وجہ سے کسی ایک شہر کی آپ بجلی بند کر دیں. اچھا, بہت زیادتی کی بات ہے, اس کو ایک نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہی مجھے یاد آتی ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئی تھی حکومت تو ایک بہت بڑی ایک اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں میڈیا کے لیے ایک وہ پیش کیا گیا تھا, بریفنگ کی گئی تھی جس میں تمام اسٹرکچر دیا تھا کہ سال بھر کے اندر جو ہے ری اسٹرکچرنگ ہو جائے گی. تو ہمیں بھی سب کو ایک حوصلہ آیا تھا, ایک امید نظر آئی تھی کہ اصل مسئلے کو یہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ڈسکوز کی اسٹرکچرنگ تھی. کراچی کا تو مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کراچی میں آلریڈی پرائیویٹائز ہو چکی تھی, کراچی کا تو مسئلہ دوسرا. لیکن اور جگہوں پہ ایک جو اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی تھی. اب کراچی لیکن یہاں تبدیلی آ گئی ہے کیونکہ ہمیں رخصت دینا پڑ رہا ہے, کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں شارپ کلوزنگ ہے. عارفہ نور صاحبہ آپ کی مہربانی, شکریہ آپ کا. زاہد حسین صاحب آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ. ہم تینوں کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے. خدا حافظ.